والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدقت يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزت مآب علماء کرام، قرہ حضرات، ائمہ کرام اور جو بھی یہاں سادات کرام بیٹھے ہیں، پھر دوستو ہم اولیاء اللہ کی زندگیوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت گم رہ جاتی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں سے آخر انہوں نے نجات کیسے پا لی. یعنی ہم جب اپنے حالات دیکھتے ہیں، چاہے وہ مولوی ہو یا مولوی نہ ہو، تو دنیا سے جان چھڑانا بڑا اوکھا لگتا ہے، بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے. کسی بندے کے سامنے جب دنیا بڑی ہوئی ہوتی ہے پھر اس کا ہاتھ اس سے ہٹ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. دنیا کی رنگینیوں سے جان چھڑانا بہت اوکھا ہے، لیکن یہ اولیاء کاملین، صحابہ کرام، انہوں نے آخر کون سی ایسی بات تھی کہ دنیا سے ان کی جان چھوٹ گئی؟ جب غور کریں گے تو وہ ایک ہی نقطے پر آ کے ساری بات رک جائے گی اور سوال کا جواب مل جائے گا، اور وہ نقطہ ہے ان کا یقین آخرت کے اوپر پختہ تھا، اس لیے دنیا سے ان کی جان چھوٹ گئی. آخرت کے اوپر جو ان کا یقین تھا نا، اس کو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جو لوگ یہ ہمارے لیز کی جگہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو گورنمنٹ کی اصل ملکیت ہے، پنجاب گورنمنٹ کی، اور پھر وہ لیز پر لوگوں کے پاس اس کے وہ ماہانہ یا سالانہ پیسے دیتے ہیں، اور پھر اس زمین کو جیسے بیل گنج کی طرف بھی ہے اور آپ کی طرف بھی ہے. اگر حکومت کی طرف اعلان ہو جائے کہ آج رات کسی بھی وقت آپ کو حکومت خالی کروا دے گا آپ کا گھر بار اور زمینیں، جب یہ اعلان ہو جائے تو سخت نیند میں بھی لوگوں کو نیند نہیں آئے گی، ان کو کھانا اچھا نہیں لگے گا. انہیں پتہ ہے کہ یار جس قلعے کا ٹھیکہ جو ہے وہ 70,000 ہے، ہم 1000 روپے میں جان چھوٹ جاتی ہے، اور وہ آج رات کبھی بھی حملہ ہو جائے اور ہمیں یہاں سے نکال دیں تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو وہ یقین، حملے کا جو یقین ہے وہ بندے کی نیند اڑا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں یقین. سامنے آگ جل رہی ہو اور آپ کو کوئی آگے کہہ دے کہ ابھی اٹھا کے تمہیں اس کے اندر پھینک دیں گے، تو پورے جسم کے تمام بال کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے جس کو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جانا، اور بندہ بے چین ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں یقین. یہ ہے یقین کہ مجھے جو ہے اس آگ میں پھینکیں گے تو مجھے درد ہوگا، میرا جسم جل جائے گا، میں تکلیف میں مبتلا ہو جاؤں گا. جو چیز آپ کو نظر آئے اور وہ آپ کی ساری کیفیت پر حاوی ہو جائے، حقیقت میں وہ یقین ہوتا ہے. اور اولیاء کو یہ حقیقی یقین حاصل تھا کہ آخرت قائم ہونی ہے اور آخرت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے.
ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ یقین تھا جس نے ان کی جان دنیا سے چھڑا دی، اور اس یقین نے ان کو جو ہے ایسا پختہ سونا بنا دیا کہ آج مزاروں میں آرام بھی کر رہے ہیں اور قبریں آج بھی نور چمکا رہی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو اس طرح بیان کیا، اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، رب کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت پہنچ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم پختہ قلعوں کے اندر بھی قید ہو جاؤ، بند ہو جاؤ، تو موت وہاں بھی آ جائے گی۔ یہ کن کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی؟ یہ منافقوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، جن کو آخرت پہ یقین نہیں تھا، دنیا پہ یقین تھا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ عقل ان کی چلی گئی ہے، جو نبی پاک کے پیچھے جو ہے ان کے کپڑے بھی پورے طور پہ نہیں پہنے ہوتے، پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اللہ جب خندق کا موقع تھا نا، خندق غزوہ خندق، اور خندق کھودی جا رہی تھی، تو دوسری طرف جب کفار مکہ آئے اور انہوں نے اپنے خیمے لگائے، میں صحابہ کی کیفیت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھود دی گئی، ایک طرف مسلمان کھڑے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ کفار مکہ اپنے خیمے لگا کے اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے اور گوشت پکا کے کھا رہے ہیں۔ دوسری طرف صحابہ کرام کی چادریں بھی جو ہیں وہ ان کو پابند لگے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے ایک کھجور بھی مل نہیں رہی، اور ادھر سے کفار کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس نبی کے ساتھ چل کے کیا ملا ہے؟ تمہارے پاس تو کھجور بھی کھانے کو نہیں ہے، اور ہم اونٹ ذبح کر کے اس کے جو ہے وہ شوربے پی رہے ہیں اور اچھی موٹیاں کھا رہے ہیں، تمہیں کیا ملا ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کی طرف دیکھا اور فرمایا حسان ذرا ان کو جواب تو دو کہ تمہیں ملا کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت حسان کھڑے ہوئے اور سینہ تان کے فرمانے لگے کہ اے لوگو، اے کفار مکہ سن لو، نبی کی مثل رب نے کوئی پیدا نہیں فرمایا، فرمایا کہ نبی کی مثل رب نے کوئی پیدا نہیں کیا ہے، اور ہمارے دل میں ان کی محبت ہونا ہمارے لیے کافی ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس گوشت ہے، ہم دیگیں چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہمارے قدموں میں ہیں، ہمارے سامنے جو ہے وہ دنیا انبار لگے پڑے ہیں، اور تم اس کے اوپر فخر کر رہے ہو، نازا ہو رہے ہو، خوش ہو رہے ہو کہ رائی ہے اس نبی جیسا رب نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اس نبی جیسا حسن رب نے پیدا نہیں کیا، اس نبی جیسا علم رب نے کسی کو عطا نہیں فرمایا ہے، ان جیسے انوار کسی کو عطا نہیں کیے ہیں۔ تو اس نبی کی محبت کا جو دریا ہمارے سینوں میں اور ہمارے قلوب میں موجزن ہے، ہمارے لیے وہ سب سے بہترین ہے، اور اس پر ہم اس فخر کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس بات پر منافقین جو ہیں وہ پریشان ہو جایا کرتے، اور وہ کہتے کہ یہ کیسے صحابہ ہیں کہ انہوں نے نبی پاک سرور کائنات شہنشاہ موجودات کو جو ہے اختیار کرنے کے بعد انہوں نے دنیا ترک کر دی ہے، تو وہ اس بات پر جو ہے جہاد سے دور بھاگا کرتے، کافروں کے سامنے لڑنے سے دور بھاگا کرتے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ دنیا ہے، اب اس دنیا میں جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، جتنے عیش کرنے ہیں کر لو، کسی جہاد میں جاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے، گردن کاٹ دی جائے گی، بازو کٹ جائیں گے، پاؤں کٹ جائیں گے، وہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا میرے محبوب پر جان قربان کرنے سے ڈرتے ہو، میری راہ میں لڑنے سے ڈرتے ہو، میرے نام پر قربان ہونے سے ڈرتے ہو، تم موت سے ڈرتے ہو تو سن لو، اینا ما تکون یدرککم الموت، میں رب جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں جو ہے عدم سے وجود عطا کیا ہے، جس نے تمہاری ذات کے اندر جو ہے نور پیدا فرمایا ہے، جس نے تمہیں دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، یہ خوبصورت انسان جس نے پیدا کیا ہے، وہ رب اعلان فرماتا ہے
چاہتے ہو تو چھپ جاؤ، زمین کے اندر چھپنا چاہتے ہو تو چھپ جاؤ، بڑے مکان بنا کے چھپنا چاہتے ہو تو چھپ جاؤ، تم جو ہے وہ بڑے بڑے محلات بنا کے چھپنا چاہتے ہو تو چھپ جاؤ۔ اے یہاں سکھپور کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے نوجوان دوستو، آج یہ بات قابل غور ہے کہ رب عز و جل جو صادق ہے، جو صدق کو پسند فرماتا ہے، جس کا نبی بھی سچا ہے، جس کا قرآن بھی سچا ہے، جس کا کلام بھی سچا ہے، جس کا نام بھی سچا ہے، وہ رب اعلیٰ، زمینوں کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کو پیدا فرمانے والا، تیری میری روح اور جسم کے تعلق کو قائم کرنے والا، وہ سونا رب جس نے ہمیں ایک پانی کے قطرے سے ہمارا وجود بنا دیا ہے، وہ رب فرما رہا ہے کہ تم جہاں بھی چھپ جاؤ، یدرککم الموت، یہ موت وہاں پہنچ کر رہے گی، یہ موت وہاں آ کر رہے گی۔ فرعون نے بڑے بڑے محل بنائے، موت سے نہ بچ سکا۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہا لیکن موت سے نہ بچ سکا۔ قارون کے پاس دولت کے انبار تھے لیکن موت سے نہ بچ سکا۔ حمان و شداد کے پاس سونے کے بڑے بڑے خزانے تھے لیکن وہ موت سے نہ بچ سکے۔ نہ کوئی MNA کو موت چھوڑتی ہے، نہ MPA کو موت چھوڑتی ہے، نہ تاجر کو موت چھوڑتی ہے، نہ عالم کو موت چھوڑتی ہے۔ کوئی بھی بندہ ہو وہ موت سے ہمکنار ضرور ہوتا ہے، موت کا جام ضرور پیتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اولیاء کی بات سے بات کو شروع کیا تھا، ان کی موت ہمارے جیسی نہیں ہوتی، عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی۔ حضرت ربیع بن خیثم صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے، موت کا جب وقت آیا نا تو حضرت ربیع بن خیثم کی بیٹی پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، پاس بیٹھ کے بیٹی رو رہی تھی۔ اب ویسے بھی بچیوں کو محبت ہوتی ہے باپ سے، بچے تو کہتے ہیں کہ ابا چلا جائے تو چلو ہم اپنی جائیداد تقسیم کرتے ہیں، لیکن بچیوں کو جائیداد پر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم ظالم لوگ ہیں کہ جن کو ہم سے محبت ہے ہم نے انہی کو جائیداد سے محروم کر کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹی کی محبت کو محسوس کیا ہے؟ اب گھر میں جائیں تو آپ کی داڑھی کو سہلانے سب سے پہلے آپ کی بیٹی آتی ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے کھانے پینے کی تو آپ کی بیٹی آپ کو پکارتی ہے، آپ کی پکار پر لبیک کہتی ہے۔ مرنے کے بعد سرانے سب سے زیادہ آنسو بہانے والی بیٹی ہوتی ہے۔ بعد میں برسیوں پر بیٹے یاد کرتے ہیں لیکن بیٹی ہر لمحے اپنے باپ کی شفقت کو یاد کرتی ہے، وہ اپنے باپ کے بستر کو یاد کرتی ہے، وہ اپنے باپ کے جو ہاتھوں کو یاد کرتی ہے۔ لیکن کیسا معاشرہ ہے کہ وہ محبت کرنے والی بیٹی کو غیر بنا دیا جاتا ہے۔ اس بیٹی کے لیے گھر میں ایک چپا زمین تک نہیں ہوتا، تمام وراثتوں کا حقدار بیٹے کو ہمارے معاشرے نے، اس ظالم معاشرے نے قرار دے دیا ہے۔ اور جس قرآن نے اور جس رب اعلیٰ نے بیٹی کو حق عطا فرمایا تھا، آج کے معاشرے نے اس بیٹی کو محروم کر رکھا ہے۔ یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہیں اور نعمت بھی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی وجہ سے اللہ تم پہ رحم کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، فرمایا جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو تو فرمایا وہ اللہ کے حضور برکت والی عورت شمار ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں برکت والی عورت کون ہے؟ جو بیٹا پہلے جنے۔ فرمایا نہیں، جو بیٹی پہلی پیدا ہو وہ برکت والی اولاد ہے، کیونکہ میرے نبی کے گھر میں بھی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ لیکن نہ بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے، نہ بیٹی کی قدر ہے، نہ بیٹی کے لیے ہمارے پاس احساسات ہیں، لیکن وہ بیٹی بستر مرگ پر بھی وہ پشیمان اور پریشان ہوتی ہے اور جدائی پر غمزدہ ہوتی ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پیغام کو عام کرنا چاہیے کہ جو وراثت کا حصہ رب نے بیٹی کو عطا کیا ہے، دنیا کا کوئی مولوی، کوئی مفتی اور کوئی بھی شخص اس بچی کو محروم نہیں کر سکتا۔ اور یہ جاہلانہ احمقانہ جو جملے ہیں کہ جناب ہون ساڑی دھی دے سابرے ساڑا حصہ کھاؤں، تے تیرے پتر دے سابرے حصہ کھا سکتے ہیں، دھی دے سابرے نہیں کھا سکتے ہیں؟ کبھی اس پر غور کیا؟ پتر دے سابرے کھاون کوئی مسئلہ نہیں، دھی دے سابرے کھاون وہ چنگا نہیں لگتا۔
کیسی عجیب و غریب نفسیات اور عجیب و غریب ہماری باتیں. اللہ کو بندہ جواب کیا دے گا؟ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ مرتے وقت انہوں نے وکیلوں کو بلا لیتے ہیں، پٹواریوں کو بلا لیتے ہیں کہ جلدی کرو اور ہمارے بچوں کے نام کر کے اور میرے انگوٹھے لگوا لو، بعد میں عدالت میں جو ہے نا وہ بیٹی کیس نہ کر دے، میری بیٹی کیس نہ کر دے. تو اگر اس بیٹی نے رب کی عدالت میں کیس کر دیا تو تمہیں کون چھڑوائے گا؟ اور جس رب کے پاس قبر میں جا رہا ہے وہاں اس نے پوچھ لیا کہ تم بے ایمانی کر کے قبر میں آئے. میرے دوستو، نہ میں زمین لے کے پیدا ہوا ہوں، نہ آپ زمین لے کے پیدا ہوئے، نہ آپ کی اولاد کچھ لے کے پیدا ہوئی ہے. تو رب نہ بنو، خدا نہ بنو. جس رب نے پیدا کیا ہے وہ پرورش کرے گا. اگر ایک مرلہ بیٹی کی طرف چلیں گے تو آپ کے بیٹے کی شان کم نہیں ہوگی، آپ کے بیٹے کی عزت کم نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ جس گھروں سے بیٹیوں کے لیے رزق نکلتا ہے نا تو رب تعالیٰ اس گھروں پر رحمت بھی نازل فرماتا ہے. جو بیٹیوں پر رحم کرتے ہیں رب ان ماں باپ پر رحم کرتا ہے، ان بھائیوں پر رحم کرتا ہے. تو دل چھوٹا نہ کیا کرو، کیونکہ رب تعالیٰ تقسیم کو پسند فرماتا ہے. جس نے بھی تقسیم کیا ہے اللہ نے ان کے گھروں کو آباد فرمایا ہے. تو حضرت ربیع کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی پاس رو رہی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹی آپ رو کیوں رہی ہو؟ نزا کی حالت ہے، آپ سفر آخرت اختیار فرمانے والے ہیں. تو عرض کرتی ہیں ابو جان آپ کی جدائی پر رو رہی ہوں کہ آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ شاید آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ غم رلا رہا ہے. ارشاد فرماتے میری بیٹی غم نہ کر، اسی لمحے کے لیے تو پوری راتیں ساری زندگی جاگتا رہا، ساری زندگی اس یقین کے ساتھ جاگتا رہا ہوں کہ رب سے ملاقات کر. اللہ اکبر. اور پھر وہ حدیث مبارک کہ رب فرماتا ہے جو میری ملاقات کو پسند کرتا ہے میں اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں. میرے دوستو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتی ہے. کبھی غور اپنے اوپر کیجئے گا، کبھی ہم نے رب کی ملاقات پر غور کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ موت ایک خوفناک چیز ہے. موت خوفناک چیز نہیں، موت تو یار کو یار سے ملانے کا ایک دروازہ ہے. مطلب آپ اس مسجد کی اس طرف بیٹھے ہیں، اندر پردے لگے ہوئے ہیں اور اندر ایک بلا تمثیل تشبیہ کے بغیر ایک چیز سمجھا رہا ہوں، پردے لگے ہوں، دروازہ بند ہو اور آپ کو یقین ہو کہ اندر آپ کے پیر و مرشد بیٹھے ہیں، کرما والی سرکار آ کے بیٹھے ہیں، یا حضرت شیر محمد شرک پوری بیٹھے ہیں، یا حضرت امام اہل سنت بیٹھے ہیں، یا قبلہ شیخ طریقت مولانا الیاس قادری اندر بیٹھے ہیں، اور ہمیں یقین ہو کہ بندہ اندر بیٹھا ہے اور یہ لائن لگی ہوئی ہے اور بس اس کے بعد میرا نمبر آنے والا اور میں جا کے زیارت کروں گا، دست بوسی کروں گا. تو میرے دوستو لائن میں کھڑا ہونا کتنا اچھا لگے گا، لائن میں کھڑا ہونا کتنا اچھا لگے گا کہ ابھی 4 چلے گئے، ابھی 5 چلے گئے، ابھی 6 چلے گئے، ابھی میری باری آنے والی اور میں اپنی محبوب ہستی کا دیدار کروں گا. میرے دوستو یہ دنیا لائن لگا کے کھڑی ہے اور سارے دربار الہی میں پہنچ رہے ہیں. بلا تشبیہ کسی انسان سے رب کی کوئی مشابہت نہیں ہے. اللہ جل وعلا وہ اپنے جسم و جسمانیت سے پاک ہے. یہ بندے اپنے رب کے حضور پہنچنے والے ہیں. ہر پہنچنے والا خوش نصیب نہیں ہوتا، لیکن وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی طلب رکھی تھی، جنہوں نے اس کی محبت میں زندگی کے شب و روز گزارے تھے، جن کی پیشانیاں سجدوں میں جو ہے وہ لطف اندوز ہوا کرتی تھیں، جن کے دل اس کی یاد میں دھڑکا کرتے تھے، جو مسجدوں کی زینت بنا کرتے تھے، جو قرآن کو سینے سے لگایا کرتے تھے، جن کے شب و روز عبادت میں گزرا کرتے تھے، جن کی نگاہوں میں حیا تھی، جن کی زبان پہ قرآن تھا، جن کے ہاتھ جو ہے برائی کی طرف نہیں بڑھتے تھے، جن کے پیر جو ہے وہ برائی کے اڈوں کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ خوش نصیب لوگ. حضرت ربیع بن خیثم نے کتنا خوبصورت جواب دیا، بیٹی آج میرے
میرے لیے خوشی کا دن ہے، میرے لیے مبارک دن ہے۔ جب بھی رات ہوتی تھی میں اس ارادے سے نہیں سوتا تھا کہ ہو سکتا ہے آج مجھے رب سے ملنا پڑے اور میں غافلوں میں جا کے نہ ملوں، بلکہ میں عبادت گزاروں میں جاؤں اللہ کے حضور۔ اور جب بھی دن ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں اور روزے میں مصروف ہو جاتا کہ رب سے ملاقات کا دن نہ آ جائے اور میں غفلت میں نہ پڑا رہوں۔ اور آج جب میرے اوپر نظر تاری ہے، میرا رگ رگ اور روا روا شوق ملاقات میں مست ہے، میری روح بھی مست ہے، میرا جسم بھی مست ہے، میری رگ رگ بھی مست ہے کہ آج میں اپنے معبود حقیقی سے ملوں گا، آج میں اپنے معبود برحق سے ملوں گا، آج رب اعلیٰ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ اللہ ایسی زندگی جیو کہ سفر آخرت تمہیں تکلیف نہ دے، ایسا جیو کہ تمہارے لیے جو ہے وہ موت کا دروازہ گزرنا اوکھا نہ ہو۔ تمہیں جس سے ملنا ہے اس کی طلب رکھو، جس کے پاس جانا ہے اس کو محبوب بنا کے رکھو۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، فکر آخرت کا بیان ہے اور رب نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ موت تو آنی ہے اور آخرت کو جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے تعلق ہے نا، چاہے پیر مرید کا تعلق ہے، استاد شاگرد کا تعلق ہے، دوست دوست کا تعلق ہے، یہ اضافی تعلق ہوتے ہیں، رشتوں کی وجہ سے یہ تعلق نہیں ہوتے۔ ایک سمجھنے والی بات ہے اور اس کو لکھ بھی لیجئے گا۔ فرمایا جو تعلق تمہارے احوال کو بدل کے تمہیں رب کے قریب کرے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ جو تعلق تمہیں تمہارے احوال بدل کے کس کے قریب کرے؟ رب کے قریب کرے، وہ فائدہ مند ہے۔ جو پیر تمہیں رب کے قریب نہ کر سکے وہ بیعت تمہارے فائدے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پیر خود فی نفس ہی مقصود نہیں ہے، پیر وسیلہ ہے جو آپ کو پکڑ کے رب کے دربار میں پہنچاتا ہے۔ آپ کو مقصد اس نے اگر ڈھول ڈھمکے پر چھوڑ دیا اور آپ کو چھوڑ دیا جو ہے دنیا کے لاکھ و لاکھ کے معاملات میں اگر آپ کو اس نے ڈال دیا تو پھر وہ پیر تو اس مقصد کے لیے نہ ہوا نا جس مقصد کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بھئی آپ نے بس پکڑی ہے کہ آپ جائیں گے جناب پاک پتن شریف بابا فرید کے دربار پہ اور بس والا آپ کو حویلی لے جائے بونگا یاد سے کراس کر دے، تو آپ تو بیٹھے تھے پاک پتن جانے کے لیے۔ وہ کہے بھئی میں نے تیرے کو جڑا 30 کلومیٹر دا کرایہ لیا ہے تو 30 کلومیٹر ہو جائے گا، حویلی جانا تھا بس کلومیٹر پورے پیسے پورے ہو گئے، تو کیا بولو گے؟ وہ میاں میں نے کلومیٹر نہیں دیکھنے، میں نے دیکھنا ہے کہ میں پاک پتن کے لیے بیٹھا تھا، پاک پتن مجھے پہنچا، ورنہ میرا کرایہ واپس کر۔ یہ بولو گے نہیں بولو گے؟ تو بندے نے بیعت کی ہے رب تک پہنچنے کے لیے اور بندہ رب تک پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، تو پھر بتاؤ کہ وہ بیعت کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا، وہ بیعت نہیں کروا سکتا۔ جو پیر خود نماز نہیں پڑھتا وہ تمہیں رب سے نہیں ملوا سکتا، جو پیر خود بدکاری سے نہیں بچتا وہ تمہیں روحانیت نہیں عطا کر سکتا، جو پیر خود پردہ نہیں کرتا وہ تمہارے بدن کے اندر نور داخل نہیں کر سکتا، جو پیر خود شریعت پہ عمل نہیں کرتا وہ تمہیں شریعت کا نور نہیں دلا سکتا۔ یہ حق بات کہہ رہا ہوں، اور خالی تویز دھاگا لکھنا پیری مریدی نہیں، کیونکہ حضرت علی پیروں کے سردار ہیں اور انہوں نے کبھی تویز لکھ کے نہیں دیا اور اس وجہ سے وہ پیروں کے سردار نہیں بنے۔ یہ ایک علاج معالجہ ہے، وہ ڈاکٹر بھی کرتا ہے اور کاغذ پہ لکھنے والا پیر بھی کرتا ہے۔ معالجے کا تعلق ولایت سے نہیں ہوا کرتا، ولایت کا تعلق دربار الہی سے تعلق کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ جو تمہیں رب سے جوڑے وہ تمہارا پیر ہے، وہ تمہارا مرشد ہے، اور وہی اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس کے جوتے بھی اٹھاؤ اور اس کے پیروں کو اور ہاتھوں کو بوسا بھی۔ جو بندہ جناب تمہارے لیے شریعت مطہرہ کو مذاق بنا کے رکھ دے اور یہ بات کرے کہ جناب شریعت جو ہے وہ ہمارے اوپر ہی نہیں ہے، تو شریعت پر کس کے اوپر ہے؟ جو کہے کہ نماز ہم جناب نہیں یہاں پڑھتے، ہماری نماز تو سوتپور میں ہوتی نہیں ہے، ہماری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے، تو میرے بھائی پھر سوتپور میں مسجدیں ساری گرا دو۔ مسجدیں کیوں بنائی؟ اس کے اوپر پیسہ کیوں خرچ کیا؟
लाखों रुपए क्या लोगों ने जाया कर दिए, मस्जिदें क्यों बना दी गई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाजिल करते हुए एक 700 कमोबेश आयतें हैं जिसमें नमाज का हुक्म है, उसमें कोई एक आयत रब नाजिल कर देता, इस बंदे को तो ये पता है कि नमाजें मदीने में होती हैं या नहीं होती, तो रब एक आयत नाजिल कर देता कि दुनिया भर में मुसलमान होंगे, नमाज सिर्फ मदीने होगी, बाकी इलाकों में नमाज नहीं होगी, तो अल्लाह ताला एक हुक्म नाजिल कर देता, बात खत्म हो देती। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी कोई आयत नाजिल नहीं फरमाई। ये शैतानी दिमाग से ये सारी चीजें निकलती हैं। फिर कई लोग कह देते हैं कि जनाब ये मौलवियों का दिल ही हाजिर नहीं होता तो हम इनके पीछे नमाज कैसे पढ़े। सुभान अल्लाह, तेरा दिल कहाँ हाजिर है जो तू मौलवी के दिल पर तवज्जो कर रहा है। ये बातें जो लोग कहते हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, वो चौक चौराहों पे कहते हैं, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ। एक बंदे ने कहा कि जनाब जब तक मौलवी अर्श के आगे नहीं खड़ा होगा तो हम पीछे नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा तुझे कब पता चलेगा कि ये अर्श के आगे खड़ा है कि नहीं खड़ा है, तुझे पता कब चलेगा कि ये अर्श के सामने खड़ा है या नहीं खड़ा है, या तुझे पता चल गया है कि वो कहाँ खड़ा है। कश्फ़े सुदूर से तू वाकिफ है, बातनी ख्यालात से तुझे वाकफियत क्या रब ने दे दी है, और जो ख्याल तेरे दिल पर गुजरा है क्या रब ने वही भेजी है माअज़ल्लाह जो कि नबियों पर सिर्फ आती है कि जनाब आप ये क्या सोच रहा है मौलवी। ये सारी बातें जहालत पर मबनी हैं, ये मुसलमानों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें नमाज का हुक्म है, जमात से मर्द को नमाज पढ़नी है, हमने जाके नमाज पढ़नी है। इमाम साहब का दिल कहाँ है, किधर है, कैसे है, वो कैसे नमाज पढ़ रहा है, उसकी तवज्जो कहाँ है, हमें उसकी तवज्जो पर गौर नहीं करना, हमने तो अपने दिल पर गौर करना। वो सीधा मसीते आधा भांडा साफ करना ने दूजे दिन भांडे की फिक्र क्यों करते हैं। अपना दिल का बर्तन कभी साफ करने का सोचा है कि मेरे दिल का बर्तन कितना साफ है, मेरी सोच कितनी पाक है, मेरी फिक्र कितनी पाक है। तो मेरे दोस्तों ये बात हकीकतें हैं कि मुर्शिद जो होता है वो ताल्लुक बिल्लाह के लिए पकड़ा जाता है। मुर्शिद जो है वो वसीला बनाया जाता है कि मेरी बात बन जाए, मुझे ज़ाते बारी ताला से मोहब्बत हो जाए, मुझे इनकी बातें सुन के अल्लाह से प्यार हो जाए, मुझे अल्लाह तबारक व ताला से प्यार और मोहब्बत हो जाए और मैं अल्लाह तबारक व ताला का बन जाऊं, अल्लाह के लिए जीऊं। इसलिए औलिया कामिलीन से जो है प्यार किया जाता है। आप देख लीजिए, अल्लाह वालों की मजलिसों का मुताला कर लीजिए, आप हजरत बाबा फरीद की जिंदगी को पढ़िए, आप करमा वाले सरकार की जिंदगी को पढ़िए, आप हजरत अमीर आले सुन्नत को पढ़िए। हमने उनके पास कई रातें गुजारी हैं, उनकी हर बात में एक ही बात होती थी, अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह से डरो, आखिरत की फिक्र करो, क़यामत के दिन से डरो, अल्लाह के हुजूर पेश होने के मामले में डरो। ये बातें औलिया ने सिखाई हैं, उन्होंने बताई हैं। आज हमें इस बात पे गौर करना है। मेरे दोस्तों, हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं ये हालात बड़े अजीब व गरीब हैं। दुनिया अपनी तमाम रंगीनियों के साथ हमारी तरफ हमला आवर है और अल्लाह ताला ने इसको वाज़े तौर पे कुरान में बयान किया है। अल्लाह फरमाता है इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है और किन अल्फाज से कह रहा है? इअलमू, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी, लाइबुन व लहब, ये खेल कूद है। अब ये अल्लाह कह रहा है। इस तरह के बयान जो है वो कभी कभी होते हैं, लेकिन कभी कभी सुन लिया, ये ज़रूरी होते हैं, हमारे नफ्स का इलाज भी तो ना। अब अल्लाह कह रहा है इअलमू, जान लो, समझ लो। हमें कोई बंदा सियाना बंदा अपना दादा बाबा बोले ना, वो मियाँ मेरी गल ध्यान नाल सुन, ये वो तरीका है। हमारे यहाँ कोई कहे कि ध्यान नाल गल सुन, कल जरा ध्यान नाल दुकान ते जावी, फुलाना फराडी भी आ गई, मैं नहीं जा रही, वो किधरे तेरे खाते च हेर फेर ना कर जावे, वो फुलाना तेरे को सेलमैन आवेगा गंदी चीज ना दे जावे। समझाते हैं ना,
ابا کہتا ہے کہ دھیان نہ جانی، تو پھر ہمارے دماغ میں بات ہوتی ہے کہ ابے نے سمجھایا ہے، وہ بڑی دکانداری کو جانتا ہے، تو وہ اب اس بندے سے میں نے کیسے ملنا ہے، دھیان سے ملیں گے، غور سے ملیں گے۔ میرے دوستو، جس رب نے دنیا بنائی ہے، اونچا بولیے سبحان اللہ، جس رب نے دنیا بنائی ہے، تسی آکھ دے نہیں دے اے میرے ہتھاں وچ جناب وڈا ہویا ہے، آکھ دے جے نا۔ تسی جدو کسے چھوٹے بندے کو دھمکی لانی ہوئے تو کی آکھ دے جے، تو میرے ہتھاں وچ وڈا ہویا ہے، تو آدھے آپ کو بڑا ذہین سمجھنا ہے۔ جس رب نے لفظ کن سے پوری دنیا کو بنا دیا، وہ رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اعلمو، دھیان سے جان لو، کان کھول کے سمجھ لو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، یہ کھیل کود ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ لنٹر پال ہیں تو ڈگنے کوئی نہیں، بندہ سمجھ رہا ہے کہ لنٹر ڈال لیے ہیں تو اب شاید موت نہیں آنی، بندہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بینک میں اب 10 لاکھ پڑا ہے تو اب مجھے فکر نہیں، بندہ سمجھ رہا ہے میرے تو اب چوکیدار بہت زیادہ ہیں، اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بندہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو میری دکان بڑی چل گئی، اب ٹینشن نہیں، بندہ سمجھ رہا ہے دوست بڑے ہیں، اب گھبراہٹ نہیں۔ اللہ اللہ، رب کہہ رہا ہے لعب و لہو۔ جب گراؤنڈ میں ابھی ہم آ رہے تھے تو گنگا یاد کے گراؤنڈ میں فٹ بال بچے کھیل رہے تھے، جب گراؤنڈ میں بچے کھیلتے ہیں نا، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، انہیں فکر نہیں ہوتی، حالانکہ وہ میچ کتنے 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا ہوگا، 3 گھنٹے کا ہوگا، وہ 3 گھنٹے کو اپنی دنیا سمجھ چکے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دنیا ہے، لیکن جب کھیل کود ختم ہوا، وہاں شاپر پڑے ہوتے ہیں، گراؤنڈ ویران پڑا ہوتا ہے، خالی کچھ بھی نہیں۔ اللہ اللہ، اسی آیت میں اگلے حصے کو وہ گھاس بڑی اچھی لگتی ہے، ہریالی اچھی لگتی ہے، فرمایا پھر قحط پڑ جائے اور وہی گھاس سوکھ کے کانٹا ہو جائے اور وہ وہاں پر ہریالی نہ رہے، پیلا پیلا ماحول ہو جائے تو تم نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہو۔ ایک وقت آنے والا ہے یہ کھیل کا میدان اجڑ جائے گا، چودھری بھی چلے جائیں گے، بڑی بڑی برادریوں والے بھی چلے جائیں گے، نمبردار بھی چلے جائیں گے، مارکیٹیں سنسان پڑ جائیں گی، جوان بوڑھے ہو جائیں گے اور دنیا چھوڑ کے سبھی چلے جائیں گے، اور پھر اس دنیا میں جائیں گے، اس عالم آخرت میں جائیں گے۔ وہ دن قائم ہونے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، یہ چہکتی زبانیں خاموش ہو جائیں گی، یہ مہکتے چہرے جو ہے وہ سنسان پڑ جائیں گے، تمام گھر ویران ہو جائیں گے، کوئی دنیا میں نہیں بچے گا۔ تو اس وقت رب اعلیٰ فرمائے گا بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ غور سے ذرا سنیے، بڑے بڑے جگروں والے اور بڑے بڑے بہادری کے ڈنکے بجانے والے، بڑے بڑے نشانیاں اکٹھی کرنے والے اور بڑے بڑے تمغے لینے والے بھی اس وقت پڑے ہوں گے قبروں میں، اور کوئی ویران لاشیں پڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کوئی بھی اس وقت جو ہے جواب دینے والا نہ ہوگا۔ رب کہے گا بتاؤ آج کے دن کا مالک کون ہے، اور پھر وہ خود ہی جواب دے گا انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں تمہارا رب جو بلند و بالا ہے۔ اس دن اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ مالک یوم الدین، ہر نماز میں ہر رکعت میں بندہ پڑھتا ہے اور بندے کو بتایا جاتا ہے تیری جوانی بھی عارضی، تیری دولت بھی عارضی، تیرا گھر بھی عارضی، تیرا مکان بھی عارضی، تیرے رشتے بھی عارضی، تیرے دوستیاں بھی عارضی، تیرے یہ تمام معاملات جو ہیں یہ عارضی ہیں، آخرت یقینی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں بار بار فرما چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بار بار کہا ہے کہ دھوکے میں نہ رہو، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحباتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ تعالیٰ بار بار
قرآن میں کہتا ہے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کا جو ہے سنوائی کرنے والا نہ ہوگا۔ اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ دل دہل جائیں گے اس دن، زبان سوکھ کے کانٹا ہو جائے گی، پیاس شدت کی لگے گی۔ ان کو حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے ہر بندہ پشیماں ہوگا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ قرآن نے کتنی خوبصورت الفاظ میں کہا ہے ہر بندے نو آدھی پئی ہونی ہے، ہر بندے نو آدھی پئی ہونی ہے کہ مینو یار عرش دا سایہ لب جاوے، پانی دے دو قطرے مل جائیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے کیفیت، بیلی بیٹھے ہوں تو اسی نماز چھڑ دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ نماز چھڑ دینے ہیں کہ یار بیلی بیٹھا ناراض ہو جائے گا کہ ملا مولوی ان مسیطے وڑ گئی ہے، میری گل میں نہ دوروں آیا نہ جیڑا بیلی رب تو دور کرے ہو بیلی بیلی نہیں، جیڑا آخرت نو بھلا دے وے ہو بیلی بیلی نہیں، جیڑا کہ آمی یار نمی فلم آئی ہے ویکھ لئی ہو بیلی نہیں، جیڑا دسے کہ آج میں پیو دی جناب انی بیستی کیتی ہو بیلی نہیں، جیڑا تو انو بے ادب گستاخ بنا رہی ہے وہ بیلی تو آڈا نہیں ہو سکتا، جیڑا تو آڈے آستے کھڈے کھود رہی ہے وہ بیلی نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی بزرگ آخ دیں ہر بیلی بیلی بھی نہیں ہوگا، وہ کسی بابے کی بات یہاں پر یہ چونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں اور سبق ہر طرح کا ہو جائے، فکر آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی بہتری کی بات۔ ایک بابا تھا اور ویسے بھی ہمارے ہاں میرے دوستوں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نے بابوں سے تعلق چھوڑ دیا۔ پہلے لوگ اپنے بڑوں کے پاس جا کے بیٹھکوں میں بیٹھا کرتے تھے، کوئی گل سن لے، کوئی کہانی سن لے، کوئی پرانا قول اکھان سن لیا۔ ان دی دلیل تسی کسی بھی نوجوان کو پوچھو نا کہ پنجابی دا کوئی اکھان سنا دے، پنجابی دا کوئی اکھان سنا دے تے توانوں لڑکیاں کو کوئی اکھان نہیں ملے گا۔ حالانکہ یہ جڑے اکھان ہوتے ہیں انہاں جو بڑیاں بڑیاں کہانیاں ہوتی ہیں، وہ جی میں بابے آکھ دیں کہ ہتھاں نال پیچھی ہوئی گڈ دنداں نال کھولنی پیندی، یہ اکھان ہے کہ جیڑیاں گڈاں ہتھاں نال بندہ پاندا ہے نا وہ دنداں نال پھر کھولنیاں پیندی ہیں۔ بھی بندہ کرتوت آدھے ہاتھ نال نکے نکے کردا ہے، پھر وہ انہیں وڈے کرتوت ہو جاندے ہیں کہ پھر دند بھی ٹوٹ جاندے ہیں بندے دے، کرتوت سدر دے تے سمر دے نہیں۔ تو ایک بزرگ تھے، اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ پتر بیلی ابل تا بناوی نا، اگر بناوی تو ذرا خیال نہ بناوی، کیونکہ ہر ہاتھ ملان آلا بیلی نہیں ہوتی، ہر ہاتھ ملان آلا بیلی نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے زندگی میں ایک بندہ دوست بنایا ہے، ایک بندہ دوست بنایا ہے جسے دوست بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کر جو تیرا جگری یار ہے نا۔ بابے نے کیا کیا، دمبا ذبح کیا، بوری میں ڈال دیا اور کہا کہ بیٹا ہے بوری خون نچڑ رہا ہے، اپنے جگری یار کے دروازے پہ جا اور دروازے پر دستک دے اور کہے کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، تو یہ ذرا لاش ہے تو اندر اس کو دفن کر دے، مجھے کوئی پکڑ نہ لے، تمہاری طرف کوئی آئے گا نہیں، میرے گھر میں کوئی آئے گا تو پھر وہاں ثبوت نہیں ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، پتہ چلا تو اس نے بند کر دیا۔ انہوں نے کہا بھئی دفع ہو تو میں نے کیوں روڑے پانا بھی۔ پھر انہوں نے واپس آ گیا اور کہا کہ اب تم میرے جگری یار کے پاس لے جا۔ وہاں لے گیا، اس کو وہ وہی بات بتائی کہ میں فلانے آپ کے دوست کا بیٹا ہوں اور یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو کہا بھی ٹھیک ہے بوری پکڑا دے، اگر بیلی دا پتر ہے تو پھر کچھ کرنا۔ گھر میں جا کے اس نے جو ہے وہ دفن کیا۔ اس نے بوری کھولی نہیں، اسی طرح وہ دمبا جو تھا اس کو اس کے اندر ڈال دیا، گڑے میں اوپر مٹی ڈال دی، اوپر گھاس لگا دی۔ جب گھاس لگا دی نا، اب بیٹے نے آگے سارا ماجرا بتایا بھی آپ کے بیلی نے یہ کام کیا ہے۔ اب دوسرا امتحان دوست کا ہو رہا ہے
کہا کہ میرے دوست کو جا کے بول کہ میرا ابا کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہے ہی فراٹی بندہ، کس کے ہتھے تو چڑھ گیا ہے، یعنی اب غلط بات کہی اس کو غصہ دلانے کے لیے. جاؤ نو آگ میرا ابا آگدہ پیا، وہ کندے کو تو چلا گیا، وہ بندہ تھا ٹھیک نہیں. اس بندے نے جب آگے دروازہ بجایا نا اور آگے کہا کہ میرا ابا تو آٹے پار ہوا ہے، گل کر رہی ہے، تو پتہ اس نے جواب کیا دیا کہ بیٹا اپنے ابو سے کہے کہ ہم نے جو پودے لگائے ہیں نا اب ہم وہ کھیڑنے والے نہیں ہیں. یعنی وہ جو ہم نے چیز چھپائی ہے، دونوں باتیں کر دی کہ جو دوستی کا پودا لگ چکا ہے اب وہ اکھڑنے والا نہیں، اور کہا وہ جو اوپر پودے لگائیں اب وہ ہم اکھیڑنے والے نہیں. پھر اپنے ابو کو بتایا، کہا کہ بیٹا یہ ہوتا ہے دوست، یہ ہوتا ہے دوست. تو میرے دوستو آج ہم نے جس کو دوست بنایا ہوا ہے نا، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جیب خالی ہو تو نظر نہیں آتے، ان میں بہت بڑی تعداد ہے جو ہاتھ پکڑ کے فحاشی کے اڈوں پر لے جاتی ہے، ان میں بہت بڑی تعداد ہے جو غلط راہوں پر چلاتی ہے، بیکار راستوں کا تعارف کراتی ہے. تو ایسے دوستوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخرت میں جو کام نہیں آئے گا اس کو دوست بناؤ کہ جو عرش کے سائے میں کھڑا ہو اور اس کی نظر ہم پر پڑے اور وہ بھی کہے کہ یا رب میرا بیلی جا رہا ہے، اس کو بھی عرش کا سایہ عطا کر. اس کو دوست بناؤ اور اس کی سنگت اختیار کرو کہ جس کے چہرے پر عبادت کا نور ہو، جو ماں کے پیر چومتا ہو، جو والد کا احترام کرتا ہو، جو سچا ہو، جو کونوا مع الصادقین پر پورا اترتا ہو، ان کو دوست بناؤ. اور فکر آخرت میں جو معامل ثابت ہو اس کو دوست بناؤ. میرے دوستو حضرت یحییٰ بن معاذ کی بات بھی سنتے جائیے، پھر ہم اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. حضرت یحییٰ بن معاذ آخرت کے متعلق فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کا نشہ وہ پی چکے ہیں، مطلب دنیا کی محبت کی شراب کو پی چکے ہیں، اب موت کی گھنٹی ان کو اٹھائے گی. حضرت یحییٰ بن معاذ نے کیا کہا؟ بھی بڑے لوگ ہیں جنہاں نے دنیا دی شراب، عام شراب نہیں، دنیا دی محبت دی شراب پی لئی، وہ سو گئے، ہونوں اٹھ نہیں سکتے، موت گھنٹی بجے گی نا، وہ گھنٹی جب بجتی تو پتہ کیسے ہوتا ہے؟ روح پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے. دو وجہوں سے حکمت ہے کہ پیروں سے رب روح نکالتا ہے. پہلی وجہ ادھر سے نکلنا شروع ہوتی تو یہ بھاگتا، کسی کے قابو میں نہ آتا، پیروں سے روح نکالتی تاکہ اب یہ بھاگے نہ، اب یہ کہیں جا نہ سکے، اپنے رشتہ داروں کو تنگ نہ کر سکے، پریشان نہ کر سکے. اور دوسری وجہ کہ سینے تک آتے آتے توبہ کر لے، سینے تک آتے آتے، کیونکہ کافر کی توبہ قبول نہیں لیکن مومن کی پھر بھی قبول نہیں. یعنی جب ٹخنوں سے نکل کے گھٹنوں میں آتی تو سونا رب آگ دے ہن معافی مانگ لے، ہن معافی مانگ لے، میں ہن معاف کر دیں. یہاں تک کہ سینے پہ آتی ہے، اور پھر جب یہ سینے پہ روح چلی جاتی ہے نا تو یہ نیچے جو ہمارے گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، یہ مر چکے ہوتے ہیں. اس ٹائم یہ سانس کھینچنے کی طاقت ڈاکٹری لحاظ سے بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے. اس وقت بھی اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع لائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے حضور قبول فرما لیتا ہے. اور اس انداز سے جو ہے فرمایا پھر جب آخری ہچکی لیتا ہے، کیونکہ آخر میں یہ سانس چل رہی ہوتی، اندر نہیں جا رہی ہوتی، ایک سائیڈ کی سانس، اور پھر یہاں ہوتا ہے تو یہ آخری ہچکی، اس کو حضور نے فرمایا اس ہچکی سے پہلے بھی معافی مانگو گے تو رب معاف فرما دے گا، رب معاف فرما دے گا. اور اس ٹائم پھر اس کی آنکھیں یوں چھت کو لگی ہوتی اور اس ٹائم فرشتہ نظر آتا ہے. دو کیفیتیں ہوتی ہیں، اللہ والے کو تو پہلے ہی روح نکالنے سے پہلے 70,000 نورانی فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ رب دا بیلی ہے نا. او بھائی جدو تسی آدھے بیلی دے گھر جانا ہوئے تے قاصد الگ انداز نال دعوت دے لے گا. گل سمجھ آ رہی ہے؟ بیلی دے گھر جانا ہوئے تے بیلی قاصد الگ رنگ بھیجے گا، تسلی کر کے بھیجے گا کہ ذرا تقید کر کے آمی.
تسلی نال میرا پیغام دے کے آویں. تو جدو بندہ آدھے بیلی کو جا رہی ہے تو پھر یہ سختیاں نہیں، پھر کیفیت الگ ہے. 70,000 نورانی فرشتے ہاتھ بن کے پیغام دے دیں کہ رب تعالیٰ ملاقات فرمانا چاہتا ہے. اور پھر اس طریقے سے اس کی روح قبض ہوتی ہے کہ فرشتے بھی حیران ہیں اور غلمان بہشت بھی فخر کر رہے ہیں اور حوران جنت بھی اس پر فخر فرما رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت پہ کامل یقین تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ یہ دنیا باقی نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے اور میرا نام باقی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے. آج یا ماہانہ درس قرآن میں آنے والے میرے تمام دوست، میرے بزرگ جو حضرت علامہ قبلہ مولانا قاری رفاقت علی عطاری قادری زیدہ مجدوح کی دعوت پر یہاں آئے ہیں، تو میرے دوستو آج اپنے دل کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کا پیغام لے کے جائیے. اپنے آپ کو یہ سوچ دے کے جائیے کہ ہم نے اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے تو وہ منتقل ہونا پشیمانی کے ساتھ نہ ہو، گھبراہٹ کے ساتھ نہ ہو، وہ مصیبت کے ساتھ نہ ہو، وہ ہمارے چہرے کے اوپر جو ہے سیاہی نہ آئے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ. یہ دونوں تقسیمیں رب نے کر دی ہیں. کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں میدان معاشر میں، کوئی مسکرا رہے ہوتے ہیں، کوئی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. کل ہی میٹرک کا جو ہے وہ ریزلٹ آؤٹ ہوا ہے. قاری صاحب خود ایک سکول کے جو ہے وہ وہاں مینجمنٹ ڈائریکٹر ہیں. ان سے پوچھئے جن کے نمبر 900 سے اوپر یا 1000 کے اوپر آئے ہیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ، ان کے ماں باپ کے چہروں پر مسکراہٹ. میٹرک کا ریزلٹ ہے. انسان کے 15 سال یا 16 سال کی عمر کے بعد میٹرک بندہ پاس کرتا ہے. اچھے نمبروں والے کا دادا بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ابا بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ماں بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے. میرے دوستو یہ 16 سال کی زندگی کی تعلیم کا جو ہے رزلٹ آئے تو ہمارا وجود خوش ہوتا ہے. جب پوری زندگی کے امتحان کی ڈگری رب ہاتھ میں پکڑائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. رب قرآن میں کہتا ہے پھر وہ ڈگری یوں دکھائے گا، دیکھو رب نے مجھے کیا انعام عطا فرمایا. ہاؤ مقرؤ کتابیا. پھر پتہ چلے گا معاشر میں حافظ کی اماں کتنی خوش ہوتی ہے، قاری کی اماں کتنی خوش ہوتی ہے، عالم کی اماں کتنی خوش ہوتی ہے. یہ تو معاشر کا میدان بتائے گا کہ تہجد میں رونے والے کا باپ کتنا خوش ہو رہا ہے. یہ تو قیامت کو معاشر کو پتہ لگے گا جس کی زبان پر سورہ یاسین مہکتی چہکتی رہتی تھی، جس کی آنکھوں میں عشق رسول کے آنسو برستے رہتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست رہتا تھا، دنیا اپنی جانب کھینچتی تھی، وہ دنیا کو دھکے دیتا تھا. جیسے حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت بتاؤ. تو حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے میں گھر گیا، آپ نے نماز ادا فرمائی. نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے سر سجدے میں رکھا. سر سجدے میں رکھا تو وہ ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے کسی بدن پر زہر کا اثر ہو تو وہ تڑپتا ہے، اس طرح وہ اللہ کے حضور تڑپ رہے تھے. آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے یا رب، اس علی نے تو دنیا کو طلاق دے دی ہے، پھر یہ میری طرف توجہ کیوں کرتی ہے؟ اللہ اللہ. وہ لوگ اللہ سے خالص محبت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے بزرگ کہتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین تھا، لقائے الہی پر یقین تھا، رب کی ملاقات پر یقین تھا، عرش کے سائے پر یقین تھا، حوض کوثر پر یقین تھا، پل صراط پر یقین تھا، تو جانتے تھے ایک وقت آنے والا ہے نبی بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اقطاب و اولیاء و اوتاد بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. جن کو یہ یقین ہے تو جانتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے نبی پاک اپنا تہبند پکڑ کے کبھی حوض کوثر پر جائیں گے،
کبھی میزان رحمت پر، کبھی جو ہے وہ میزان عمل پر جائیں گے، کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ فرمائیں گے اور اپنے پیارے امت کو جو ہے حوض کوثر پر چھلکتے جام پلائیں گے۔ جن کو یہ یقین ہے، جو اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کیفیت کو جانتے ہیں، خدا کی قسم وہ قرآن سے دور نہیں ہونے والے، وہ سجدوں سے محروم نہیں ہونے والے، وہ ماں باپ کو نہیں ستانے والے، وہ شراب نہیں پینے والے، وہ زنا نہیں کرنے والے، وہ بدکاری نہیں کرنے والے، وہ کسی کا حق نہیں کھانے والے، وہ کسی کو مارنے والے نہیں، وہ کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والے نہیں، وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کی طوفان بدتمیزی برپا کرنے والے نہیں، وہ عاجزی والے ہوتے ہیں، ان کی گردن جھکی ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل یاد الہی میں مستغرق و مست ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے وجود کی ایک ایک رگ رب کی یاد میں مست ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے لیے سوچتے ہیں، اللہ کے لیے مسکراتے ہیں، اللہ کے لیے ہنستے ہیں، اللہ کے لیے روتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ جنہوں نے آخرت پر یقین کر لیا، خدا کی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھ لیتے، جو میں سنتا ہوں تم سن لیتے، جو آوازیں میں جانتا ہوں تم جان لیتے، جو کیفیات میں سمجھتا ہوں تم سمجھ لیتے، تو تمہارا رونا زیادہ ہوتا، تمہارا ہنسنا کم ہوتا۔ آخرت کو جاننے والے جانتے ہیں کہ دنیا 50 سال کی ہے، اس کے بعد قبر کا لمبا سفر ہے۔ جو جانتے ہیں کہ آخرت ختم ہونے والی نہیں، جو جانتے ہیں کہ جنت کے اندر جو خوشبو ہوگی وہ کبھی ختم نہ ہوگی، جو وہاں مہکنے والے پھل ہوں گے وہ کبھی سوکھیں گے نہیں، وہاں کی زمین بھی خوشبو دے گی، وہاں کی مٹی بھی مشک بار ہوگی، وہاں کے لوگوں کو نہ پخانہ و پیشاب کی مصیبت سے گزرنا پڑے گا، نہ ان کے جسموں سے بدبو آئے گی، نہ پسینہ ہوگا، نہ ان کا لباس میلا ہوگا، نہ ان کے وجود پر مکھی بیٹھے گی، نہ ان کو کوئی پریشانی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاحق کرے گا، بلکہ وہ لوگ ہمیشہ کی خوشی میں ہوں گے، ہمیشہ کی خوشی میں ہوں گے۔ اسی لیے عقل مندوں نے، سعادت مندوں نے، خوش بختوں نے اللہ کو اپنا لیا، آخرت کو اپنا لیا، انہوں نے آج کے کام کو کل پہ نہیں چھوڑا، انہوں نے آج کی فجر کو کل پہ نہیں چھوڑا، انہوں نے آج کی عشاء کو کل پہ نہیں چھوڑا، انہوں نے آج کی اپنے والدین سے محبت کو کل پر نہیں چھوڑا، بلکہ آج ہی وہ ماں کے قدموں میں پڑ گئے، وہ باپ کے ہاتھ کا بوسہ لے کے معافی مانگنے لگ گئے، آج ہی وہ اپنے لیے جو ہے وہ آخرت کے سما کی تیاریوں میں لگ گئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں زندگی کی سانس کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے، کبھی بھی یہ مالا ٹوٹ سکتی ہے، کبھی بھی ہم اس سفر پر جا سکتے ہیں جس سفر سے واپسی نہیں، جس سفر سے واپس آنا نہیں، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، جو بھی گیا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ اس راستے پر آنے سے پہلے تجارت کرتے تھے، جوہری تھے اور موتی اور ہیرے جواہرات جو ہیں وہ مختلف منڈیوں میں بیچا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، میں روم کے بادشاہ کے دربار میں گیا، جب وہاں گیا تو وہاں مجھے وزیر نے کہا کہ حضرت میں کہیں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلو۔ حضرت حسن بصری بھی ساتھ چل پڑے۔ آپ فرماتے ہیں میں وزیر کے قافلے میں چلا، وہ ایک جنگل میں پہنچا، وہاں ایک جگہ خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں پر جو ہے خیمے کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا کہ ریشم کا خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے گرد جو ہے فوجی کھڑے ہیں، ایک دستہ کھڑا ہے وہ واپس آ جاتا ہے، پھر حکیموں کا دستہ جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے، پھر وہاں خوبصورت لونڈیوں اور خادمات کا دستہ جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو وہ وزیر بولتا ہے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا تھا اور اس کو دفن کر دیا گیا، ہر سال اس کا باپ جو کہ بادشاہ وقت ہے وہ یہاں آتا ہے، اس کی فوج اس خیمے کے پاس آ کے کہتی ہے کہ اگر موت کو طاقت کے زور پر روکا جا سکتا تو ہمارے پاس فوجی طاقت تھی، لیکن کیا کریں رب کے حکم کے سامنے اس طاقت کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اور پھر حکیموں نے آ کے یہی بات قبر پر کھڑے ہو کے کہی کہ اگر ہم اپنی حکمت کے ذریعے تمہیں بچا پاتے تو اے شہزادے ہم تمہیں ضرور بچاتے۔ اور پھر وہاں خوب
खूबसूरत खवातीन और कनीजों ने कहा कि अगर हुस्न के जरिए मौत को रोका जा सकता तो हम पेश थी। और फिर बादशाह ये कहते हुए अपने बेटे की कब्र से वापस जाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाल, मैं अपनी पूरी बादशाह तुम पे लगा देता, तुम्हें बचा लेता, लेकिन ला यस्ताखिरून साअतुम वला यस्तक़दिमून, लेकिन क्या करूं, अल्लाह का हुक्म एक लम्हे के लिए भी टल नहीं सकता, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ऐ मेरे बेटे, 1 साल के लिए अलविदा कहता हूं, और वो वापस आ जाता है। हजरत हसन बसरी उसके बाद आप रोजाना बावजू रहा करते, यहां तक कि 70 साल की उम्र आपने बावजू गुजार दी। मेरे दोस्तों, ये यही जिंदगी है, ये यही हकीकत है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाया करते थे, लोगों दुनिया दारुल करार नहीं है, दारुल फना है, तुम्हें कभी भी आखिरत के सफर पे जाना पड़ेगा, तुम्हारे पास ज़ादे राह होना चाहिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो कि खलीफा वक्त थे, जिनकी हुकूमत को खलीफा राशिद की हुकूमत से ताबीर किया जाता है, वो फरमाते थे कभी भी तुम्हारा सफर शुरू हो सकता है, ज़ादे राह इकट्ठा कर लो, सजदों का ज़ादे राह इकट्ठा कर लो, सदकात का ज़ादे राह इकट्ठा कर लो, अपने लिए दुरूद पाक का ज़ादे राह इकट्ठा कर लो, अपने लिए तिलावत कुरान का ज़ादे राह इकट्ठा कर लो, अपने रिश्तों में जितनी भी रंजिशें हैं उनको खत्म कर दो, किसी पर जुल्म किया है तो माफी मांग लो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत गुजारो, अच्छा गुजारो, पुरनूर गुजारो, क्योंकि ये जिंदगी बेवफा है, इसने किसी के साथ भी वफा नहीं की है, चाहे कोई हसीन हो, चाहे कोई दौलतमंद हो, चाहे कोई पावरफुल हो, इस दुनिया ने किसी के साथ भी जो है वफा नहीं की है। कितने लोग हैं कि जो लैंड लाट होने के बावजूद जब ये वक्त आता है तो वो एड़ियां रगड़ रगड़ के दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, और किसी के ऊपर तो सूरह यासीन पढ़ने वाला भी कोई नहीं होता। मेरे दोस्तों, आखिरत की तैयारी में मस्त हो जाओ, मसरूफ हो जाओ, इस जिंदगी की हकीकत को समझो। अगर मैं और आप 10 से 20 साल के हुए, 20 से 30 साल के हुए, 30 साल को भी क्रॉस कर दिया, तो मुझे बताइए इन सालों ने गुजरे हमें क्या सिखाया है, हमें क्या बताया है, कभी गौर किया है, कभी तवज्जो की है? हमारी हजारों रातें बीत गई, हजारों दिन बीत गए, कभी हमने गौर किया कि आज वो एक फिल्म और ड्रामे की तरह बेमाना मालूम होते हैं, पीछे कुछ भी नजर नहीं आता, बचा तो वो बचा, यादे इलाही का वक्त बचा, यादे इलाही में मस्त लम्हे बचे, तिलावत कुरान बची। मुझे बताओ, पीछे आपका खाना पीना लेन देन सब चला गया, इसी तरह अगले साल भी बीत जाएंगे, जिंदगी इख्तिताम को पहुंच जाएगी, एक वक्त आ जाएगा मेरे लिए भी ऐलान होगा कि फुला बंदा मर गया है, दुनिया कहेगी कि ऐसा था वैसा था, बंदा अपने अमल के साथ और रब की रहमत के हमरा अपनी चारपाई पे पड़ा होगा, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के सुपुर्द होगा। कोई चाहेगा तो नरमी से गुस्ल देगा, कोई चाहेगा तो पुराना कफन पहनाएगा, कोई चाहेगा तो खूबसूरत कफन पहनाएगा, कोई चाहेगा तो चारपाई के ऊपर खूबसूरत कपड़ा बिछाए या ऐसे ही उसके ऊपर डाल दे, वो किसी को कुछ न कह सकेगा। उसके बाजू को उठा के नीचे जोर से पटके या आराम से रखे, वो किसी पर एतराज न कर सकेगा। उसके बदन को उल्टा लटाया जाए या सीधा लिटाया जाए, उस पर गर्म पानी डाला जाए या उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाए, वो किसी को उफ तक न कह सकेगा। वो अपना हाथ किसी की गर्दन पर न डाल सकेगा, वो अपने गस्साल को हिदायत न कर सकेगा, वो अपने कफन काटने वाले को अपने कफन की फरमाइश न कर सकेगा। वो बेबस नजर आएगा, अकड़ा हुआ नजर आएगा, उसके हाथ बेबस होंगे, उसके पैर बेबस होंगे। जिसके साइन से फैसले होते थे, जिसके हाथों से बातें बनती थी, जिसके पैर जो है वो चहकते महकते थे, आज पड़ा हुआ है उस पट्टे पर पड़ा है जिस पर सैकड़ों लोगों को गुस्सा दिया गया। ये तो कहता था मुझे किसी का जूठा नहीं पीना, मुझे किसी का पहना हुआ कपड़ा नहीं
نہیں پہننا، مجھے کسی کی پہنی ہوئی جوتی نہیں پہننی۔ آج اسی پھٹے پر لیٹا ہے جس پھٹے پر سینکڑوں لوگوں کو لٹایا گیا ہے، آج اسی ہاتھ نے اس کو غسل دیا ہے جس نے درجنوں لوگوں کو غسل دیا ہے۔ اللہ اللہ، اکڑ کہاں گئی، ناموری کہاں گئی، سلطنت کہاں گئی، بہادری کہاں گئی، دولت کہاں گئی، شہرت کہاں